أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. معزز حاضرین، آج آپ کے سامنے 10واں پارہ پڑھا گیا ہے، جس میں سورہ انفال کی 35 آیات اور سورۃ التوبہ کی 93 آیات، اس طریقے سے 128 آیتیں آپ کے سامنے سنائی گئی ہیں. لیکن کل ہم نے آپ کے سامنے یہ بات کہا تھا کہ انفال کے اندر بہت سے احکام بیان کیے گئے ہیں. کچھ احکام تو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے تھے. اب رہی بات اس کے بعد سورہ انفال میں جو احکام آئے ہیں اس کو ہم آپ کے سامنے مختصر طور پر رکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 9 سے لے کر 12 تک جنگ بدر کا تذکرہ کیا ہے. یہ جنگ بدر مسلمانوں کی سب سے پہلی جنگ تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئی، اور اس میں مسلمان بہت کمزور تھے. بمشکل مسلمانوں کی تعداد نوخیز نوجوانوں کو ملائی گئی تو 311 312 اور 313 یہاں تک مورخین نے بیان کیا یہ تعداد ہوئی. ایسے موقع پر منافقین کی ایک جماعت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کا وعدہ کیا تھا، لیکن بدر میں پہنچنے کے بعد وہ لوگ منہ موڑ کر چلے گئے اور مسلمان نہتے رہ گئے. ایسی صورت میں صورتحال یہ تھی کہ مسلمانوں کے پاس نہ ہتھیار تھا نہ جانور تھے. اگر آپ اس کی تعداد بھی سنیں گے تو ہنس پڑیں گے. انشاءاللہ 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر کے تعلق سے تفصیلی معلومات آپ کو فراہم کی جائیں گی. وہاں آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنے ہتھیار تھے، کتنے گھوڑے تھے، کتنے اونٹ تھے، کتنے افراد تھے. لیکن یہ سب چیزوں کے بیچ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا مدد کا، اور 1000 فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی. اور فرشتوں کی مدد کیسے آتی ہے اس کے بارے میں کچھ تفصیل ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اس کے بعد کی آیت سے ہمارا گزر ہوا آیت نمبر 13 میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی مدد کیوں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی مدد کیوں کرتا ہے؟ اس ایک سوال کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اور فرمایا کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کی مدد اسی لیے کرتا ہے کہ اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور اہل کفر کی مدد اسی لیے نہیں کرتا چونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں. اور جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں ان کی مدد اللہ تعالیٰ کبھی کرنے والا ہرگز نہیں ہے. یہاں ایک مسئلہ بڑی آسانی کے ساتھ ہم لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے. اگر آج کے زمانے میں مسلمان کمزور ہیں، ناتوان نظر آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان صلاحیت کے اعتبار سے ختم ہو گئے. مسلمانوں کی نافرمانی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو پست ہمت بنا دیا ہے. ورنہ 18 کروڑ مسلمان ہیں، وہ کسی سے دب جائیں یہ ہو نہیں سکتا. لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو جائے، 100 کروڑ بھی اگر مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دبا کر رکھے گا. کیوں؟ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ دیکھو ایک ایسا وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تم پر جابروں کو، ظالموں کو مسلط کر دے گا، اور وہ آ کر تم کو تنبیہ کریں گے اور تم دعائیں کریں گے تو تمہاری دعائیں قبول ہونے والی ہرگز نہیں ہوتی. اسی لیے آج ہمارا ایمان بہت کمزور ہے. ہم اللہ اور اس کے رسول کی زبانی تو مخالفت نہیں کرتے لیکن عملی طور پر مخالفت کر رہے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں 3% لوگوں کا خوف قائم کر دیا، جس کی وجہ سے ظالم اور جابر ہمارے اوپر مسلط کیے گئے. کبھی حجاب کے مسئلے میں، کبھی اذان کے مسئلے میں، کبھی نمازوں کے مسئلے میں اڑچن اٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سب نافرمانیوں کا نتیجہ ہے. اگر مسلمان اللہ کے فرما بردار بن جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا. اس کے بعد ہمارا گزر ہوا
سورہ انفال کی آیت نمبر 24 میں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بنیادی بات یہ بیان فرمائی کہ یا اے ایمان والوں استجیبوا للہ وللرسول، جب بھی اللہ اور اس کے رسول تم کو پکاریں تو تم ان کی پکار کا جواب دو، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر لبیک کہو، کیونکہ اللہ اور اس کا رسول تم کو زندگی کے لیے پکارتا ہے، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک نہیں کہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی اور تمہارے دل کے درمیان حائل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ اور اس کے رسول کے پکارنے کا مطلب کیا ہے؟ جب بھی ہم غلط کام کرتے ہیں اور وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے ہمیں تنبیہ کی جاتی ہے تو ہمارے دل میں سب سے پہلے یہ خوف ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کی میں مخالفت کر رہا ہوں۔ یہ کئی طریقے سے ہو سکتا ہے۔ جب اذان ہوتی ہے تو ہم اللہ کے لیے لبیک کہہ کر آ جائیں، جب بھی اللہ کے دین کے لیے پکارا جاتا ہے تو اللہ کے تعالیٰ کے لیے ہم لبیک کہہ کر آ جائیں، لیکن ہم اتنے مصروف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لبیک کہنے کی ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے، اسی لیے ہم پس پشت اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ڈال لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا گزر ہوا آیت نمبر 27 اور 28 سے سورہ انفال کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس بات کی نصیحت کی کہ اہل ایمان خیانتوں سے باز آ جائیں۔ فرمایا اے ایمان والو لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانتیں مت کرو اور نہ تم امانتوں کے اندر خیانتیں کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ، اور یہ جان رکھو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے۔ یہاں کئی باتیں سمجھنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تلقین کی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ معنی کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کیسے ہوتی ہے؟ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا اس کو حرام کر لینا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کے اختیار کرنے کا حکم دیا ان چیزوں سے اعراض کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سنت امانت دیا، اس پر عمل نہ کرنا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت ہے۔ خیانت کئی طریقے سے ہوتی ہے۔ اس خیانت کے ساتھ دوسری خیانت کا بھی تذکرہ کیا جو مالی خیانت ہے، نہ کسی کے مالوں کے اندر تم خیانت کرو، اور یہ بھی بتا دیا کہ انسان خیانت کیوں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اہل و عیال کی وجہ سے انسان خیانت کرتا ہے۔ آدمی کے آمدنی کے ذرائع بہت کم ہو گئے لیکن اخراجات بہت زیادہ ہو گئے، اور وہ چاہتا ہے کہ اپنی آمدنی کے دائرے میں زندگی گزارے، لیکن اہل و عیال اس کو مجبور کرتے ہیں خواہشات کی بنیاد پر، لیکن آدمی ان خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا، لہذا آدمی خیانتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کیسے؟ اگر اہلیہ نے کہہ دیا ہمارے بھائی کے گھر میں فریج ہے، تم بھی فریج لے کر آؤ، آدمی کہتا ہے کہ میرے بس میں نہیں ہے۔ عورت کہتی ہے کہ نہیں ہونا ضروری ہے۔ اب عورت کی ضد سے بچنے کے لیے آدمی کیا کرتا ہے؟ خیانتیں کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، سود لیتا ہے، امانتوں میں غصب کر لیتا ہے۔ یہ کہاں سے؟ اموال حاصل کرتا ہے اولاد اور اہل و عیال کی آسائش کے واسطے۔ یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے جیسے آج کے ماحول میں ہمارے پاس خواتین کے پاس بہت زیادہ خواہشات بڑھتی جاتی ہیں، اسی لیے خواتین ضد کرتی ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن ان کی خواہشات پوری کی جائیں۔ اب مثال کے طور پہ شادی بیاہی کی اگر آپ بات کریں تو شادی بیاہ کے اندر ایک بات آتی ہے کہ اتنی فرمائشیں ہمارے سامنے کی جاتی ہیں، آدمی اس کی طاقت اور استطاعت نہیں رکھتا، لہذا آدمی کیا کرتا ہے؟ خیانتیں کرتا ہے۔ یہ اسباب ہے قیامت کے، اسی لیے اللہ نے کہا تمہارے اہل و عیال تمہارے لیے فتنہ ہیں، لہذا اس آزمائش سے تم مت گزرو، چونکہ اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ آج صبر کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو وہاں پر عطا کرنے والا ہے۔ ہر اہل و عیال کو یہ سوچنا چاہیے کہ خاتون اگر نیک ہیں تو وہ نیکی کی طرف مائل ہو اور اپنے شوہر کی مدد کرے آخرت کے کاموں میں۔ اگر آپ کہیں گے کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے لے کر آؤ، وہ ہم نہیں جانتے،
تم پالنے والے ہو تو آدمی کرے گا کیا؟ بے بس ہو جائے گا۔ عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ اولاد کو بھی سنبھالے، کہے کہ نہیں بیٹا نہیں، یہ چیز یہاں نہیں ہے، جب آسائش آئے گی تو تب لیں گے، صبر کرو، تو بچے بھی صبر کریں گے، بچے بھی صبر کریں گے۔ یہ علت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا، ورنہ آدمی خیانتوں کے ساتھ ساتھ قرض کے بوجھ کے تلے دب جائے گا اور وہ قرض ادا کرنے سے قاصر رہے گا۔ اس کے بعد ہمارا گزر ہوا سورہ انفال کی آیت نمبر 45 سے، جو آج آپ کے سامنے پڑھی گئی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ حالت جنگ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ تذکرہ کریں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے ایمان والو جب کسی گروہ کے ساتھ تمہاری مڑ بھیڑ ہو جائے گی تو کیا کرو؟ سیٹیاں مت مارو، نعرے مت لگاؤ، بلکہ اللہ کا ذکر کرو۔ فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ثابت قدمی کے ساتھ رہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو۔ سبحان اللہ۔ کیسی صورت میں؟ حالت جنگ میں۔ یہاں پر کچھ مسائل سمجھنے اور سمجھانے کے ہیں، ان مسائل کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کچھ تعلیمات دی ہیں۔ پہلی تعلیم کہ میدان جنگ میں کافروں سے سامنا ہو تو صبر و استقامت سے کام لیں اور دشمن کے سامنے چٹان کی طرح اڑ جائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک جنگ کے موقع پر مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگوں دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو اور اللہ سے عافیت مانگو، نیز جب دشمن سے ملاقات ہو جائے تو صبر سے کام لو اور جان لو کہ جنت تلوار کے سائے میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہم منزل الکتاب، اے اللہ کتاب کو نازل کرنے والے، ومجری السحاب، بادلوں کو دوڑانے والے، وہازم الاحزاب، لشکروں کو شکست دینے والے، اہزمہم، اے اللہ ان لشکروں کو شکست عطا فرما، وانصرنا علیہم، اور اے اللہ تو ہماری مدد فرما۔ یہ دعا کب کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب آپ میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، دشمن کا سامنا ہوا، ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہی اللہ کا ذکر، یہی اللہ کا ذکر۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ خواہ مخواہ نعرے مارتے ہیں، سڑک پہ بھاگتے ہیں، کرتے۔ صبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، پہلے صبر کرو۔ صبر سے فائدہ یہ ہوتا کہ دشمن کس طرح چلنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری رہنمائی کرتا ہے، تمہارے ذہن میں تدبیر آتی ہے۔ اگر تم جذبات سے اگر کام لوگے تو پھر تمہاری تدبیریں مان پڑ جائیں گی اور تم کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور دوسری تعلیم یہ دی گئی ہے کہ میدان جنگ اور حالات جنگ میں اللہ کو کثرت سے یاد کرو، کبھی بھی اس کی یاد سے غافل نہ ہو، اس لیے کہ ذکر الہی کی برکت سے رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے اور فتح و کامرانی مسلمانوں کے قدم چومتی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی؟ اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت کی تو عزت نہیں رکھے گا تو آج روئے زمین میں اس کے بعد تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ یہی ہو تو تیری مرضی، تو شکست دے دے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ توحید کا بول بالا ہو تو مدد فرما، تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دونوں صورتوں میں کیا ہے دیکھیں، کبھی حالات ہمارے پاس بھی خراب ہوتے ہیں تو ایسے وقت میں ہم لوگوں کو اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہمارے بعض لوگوں کا یہ جذبہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی دشمن کا آمنا سامنا ہو جائے تو ہم بتائیں گے کہ دشمنی کیا ہوتی ہے۔ نہیں، اللہ کے نبی نے منع کر دیا۔ دشمن کے آمنا سامنا کرنے سے پناہ مانگی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی مشہور دعا ہے، دیکھیے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، جب داؤد علیہ السلام کے لشکر کا ٹکراؤ ہوا اپنے دشمن سے تو انہوں نے کیا دعا کی؟ ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الظالمین۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے قدموں کو ثابت قدمی عطا فرما اور ظالموں پر تو ہماری نصرت اور مدد فرما۔ یہ اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے۔ اس کے بعد ہمارا گزر ہوا آیت نمبر 46 پہ سے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو افتراق اور انتشار سے منع کیا ہے۔
اور کہا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں ہرگز تنازعات قائم نہ کرو، فتفشلوا وتذهب ريحكم، تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے، واصبروا، صبر کرتے رہو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ افتراق نہیں کرنا، انتشار نہیں کرنا، یہ کب؟ دونوں مقامات پر۔ کیسے؟ اگر دشمن کی مٹ بھیڑ ہو ایسے وقت بھی اختلاف نہیں کرنا، اور اگر تم خانگی زندگی میں ہو ایسے وقت میں بھی تم اختلاف نہیں کرنا۔ کیوں؟ آپس میں اختلاف کرو گے تو متحدہ نظام پر اثر پڑے گا، اسی لیے اللہ تعالیٰ اتحاد کی ترغیب دیتے ہیں۔ اس دن میں احادیث میں بہت سے روایتیں اور تعلیمات دی گئی ہیں۔ یہاں جو کہا گیا فتفشلو، فتفشلو کے معنی ہیں فتجبنو، تم بزدل ہو جاؤ گے، بزدلی کہا، حالانکہ تعداد ہے، قوت ہے، طاقت ہے، صلاحیت ہے، سب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمت کو ختم کر دیتا ہے۔ یا کچھ بھی نہ ہو لیکن اگر ہمت رہے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب کرے گا۔ اسی لیے میرے مومن بھائیوں، مسائل کو لے کر ہمیں آپس میں نہیں لڑنا چاہیے۔ جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ آج ہمارے پاس فرقہ وارانہ مسائل ہیں، ملک کے حالات کچھ ٹیڑے چل رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس مسلکی نفرتیں اتنی زیادہ ہو گئیں کہ ہم وہی مسائل کے اندر، گھسے پٹے مسائل کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جس سے نہ قوم کو سروکار ہے اور نہ امت کو سروکار ہے۔ اس کے بعد ہمارا گزر ہوا آیت نمبر 48 سے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کا فریب واضح کیا ہے کہ شیطان مکر کس طریقے سے کرتا ہے۔ شیطان کی ایک عادت ہے کہ وہ اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، لیکن مصیبت جب آتی ہے تو سب سے پہلے پیٹ پھیر کر وہی بھاگتا ہے۔ ایسا ہی ہوا بدر کے میدان میں، جب دونوں فریق برسر پیکار ہوئے تو شیطان نے دیکھا کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے اور فرشتے آسمانوں سے نازل ہو رہے ہیں، تو شیطان نے یہ عافیت سمجھا کہ یہاں سے دم دبا کر بھاگ جائے۔ تو اس نے کیا کیا کہ دشمنوں کے سردار سراقہ بن مالک کا روپ دھار لیا اور لوگوں کو ترغیب دلایا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، لہذا جنگ ونگ سب چھوڑو اور بھاگنا شروع ہو جاؤ۔ سراقہ بن مالک، تو لوگ پریشان ہو گئے، ارے ہمارا سردار ایسی کیسی بات کر رہا ہے۔ ابو جہل وغیرہ نے دیکھا کہ سراقہ بن مالک میدان چھوڑ کر بھاگ رہا ہے، تو اعلان کیا کہ جہاں سراقہ نظر آئے اس کو پکڑ کر لاؤ، اور جو ہے اس کو ہم اپنا دشمن تصور کریں گے اور اس کو جو ہے سزا دیں گے۔ اور لوگوں سے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سخت جان کے ساتھ لڑو۔ لات و عزا کی قسم، آج ہم محمد اور ان کے ساتھیوں کو رسیوں سے باندھ کر لے کر جائیں گے۔ تو سراقہ بن مالک کی شکل میں شیطان آیا اور جو ہے بھاگ گیا۔ لشکر کے کئی لوگ سراقہ کے بھاگنے کی وجہ سے کم ہمت ہو گئے تھے، تو شیطان نے وہاں پر بھی کافروں کو چکمہ دے دیا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ یہاں ایک بات معلوم ہوتی ہے، ہماری آنکھوں سے ہم فرشتوں کو تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن دوسری مخلوقات میں شیطان فرشتوں کو دیکھتا ہے، جیسے اس نے بدر کے میدان میں فرشتوں کو دیکھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ مرغا جو ہوتا ہے جب بانگ دیتا ہے تو مرغا فرشتوں کو دیکھتا ہے، اسی لیے وہ بانگ دیتا ہے۔ ہم کو فرشتے نظر نہیں آتے، لیکن دوسرے مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا گزر ہوا کہ آیت نمبر 60 پر، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بنیادی تعلیم اہل ایمان کو دیا، اور وہ تعلیم کیا ہے کہ وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ اے کاش اگر مسلمان اس آیت کو سمجھ جائیں گے تو یہ چیز ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو، اپنی قوت اور طاقت کو یکجا کر کے رکھو، اور جو اسباب تمہارے پاس ہیں ان اسباب کو یکجا کر کے رکھو، آپس میں لڑ جھگڑ کے اپنی قوت کو پارا پارا مت کرو۔ اگر تم اپنی قوت کو یکجا کر کے رکھو گے تو یہ دشمنوں پر رعب کا سبب بنے گی، اس سے تمہارا دشمن اور اللہ کا دشمن خوف زدہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کہا ہے۔
طاقت کئی چیزوں کے ساتھ حاصل کی جاتی ہے، جسمانی طاقت، روحانی طاقت، مال و اسباب کی طاقت، تعلقات کی طاقت، خدمات کے ذریعے سے طاقت، خالی ہتھیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزوں کو یکجا کرنے کا حکم دیا، بولے کہ کیوں؟ آپس میں لڑو گے تو یہ سب چیزیں ٹوٹ جائیں گی، تو دشمن کیا ہوگا؟ بے یار و مددگار ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس آیت میں بڑی حکمت کی باتیں ہمارے پاس ہیں کہ آج ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں، بزدل ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمارے حوصلے پست ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری طاقت پارا پارا ہو گئی، ہماری طاقت مطلق طور پر ٹوٹ گئی۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں سرسری طور پر۔ دیکھیے، مسلکی نفرت اتنی زیادہ ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ چند سال پہلے، میں سمجھتا ہوں کہ 3-4 سال پہلے اخبار میں ایک نیوز شائع ہوئی تھی، اس میں کیا کہا کہ بریلی شہر میں 2 مسلمانوں کے گروہوں میں تصادم ہو گیا، یہی رمضان کے موقع پر۔ تو ایک تھے تبلیغی اور ایک تھے اہل سنت۔ تو اہل سنت کے لوگ تبلیغیوں کو مارے، دونوں کا مقدمہ ہو گیا۔ پولیس کے ادھیکاری نے دونوں گروہوں کو بلا کر پوچھا کہ کیوں لڑائی ہوئی۔ تو ایک گروہ نے دوسرے گروہ کے بارے میں کیا کہا؟ بولے کہ صاحب، یہ لوگ دیش دروہی ہے، یہ لوگ دہشت گرد ہے، یہی نہیں بلکہ یہ لوگ کافروں سے زیادہ نیچ اور گئے گزرے ہیں۔ بولے تو سرکل بڑا، وہ ڈی ایس پی جو تھا وہ بڑا پریشان ہو گیا، وہ بولا کافر کس کو بولتے ہیں؟ یہ پوچھا۔ دیکھو، ہم لوگ گھنٹ دیے مسئلہ، ہم لوگ گھنٹ دیے، اسی لیے آج وہ سیاست کا رنگ اختیار کیا گیا۔ کیا بولے کافر کس کو بولتے ہیں؟ تو بولے آپ کو بولتے صاحب۔ نے بولا یہ پریشان، یہ کیا ہے، میرے کو کافر کیسا بولتے ہیں؟ جاؤ۔ پھر دوسرے گروہ کو بلایا، بولے جھگڑا کیوں؟ نہیں، بولے صاحب چھوڑ دیجئے، کوئی بات نہیں ہے، ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، ایسی چیزیں آتے رہتی، ہم لوگوں کو بلاتے نماز روزے کی طرف، لہذا برے لوگوں کو اچھا کرتے، یہ مشین ہے ہمارا، ہم کو نہ کیس کرنا ہے نہ کچھ کرنا ہے۔ اب اس کے ذہن میں بات بیٹھ گئی، یہ لوگ ایسا بول رہے ہیں، انہوں تو میرے کو ہی کافر بنا دیا۔ تو یہ جو چیز ہے ہمارے اپنے آپ کو کمزور کرنے والی ہے۔ ہم نفرتوں میں کیا کیا بول لیتے ہیں، بولے اہل حدیث کی مسجد نہیں بننا، اگر مندر بنی تو بھی ہم کو اعتراض نہیں ہے۔ یہ نفرت کی کیسی بولتے بات، اسی لیے جہاں مسجد بنی نکال لیتے۔ اسی لیے میرے مومن بھائیوں، اس سے کیا ہوتا، ہم کمزور ہو جاتے۔ آج ہمارا مخالف فیس پر آ کر کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے غالب آ کر رہیں گے، چونکہ تمہارے پاس اندرونی ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو پھر اب آپ بولیے کہ کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ وہی بتلا رہے ہیں۔ دیکھیے، ہم مسائل کی بنیاد پر فقہی اختلاف رکھتے ہیں، لیکن قوم کی بنیاد پر ہم کو متحد رہنا چاہیے۔ مسائل الگ ہیں، اگر مسائل میں لڑو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بزدل بنا دے گا۔ اس کے بعد آغاز ہوا سورہ توبہ کا۔ سورہ توبہ، اس کے لفظ سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں توبہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب توبہ کا تذکرہ کیا ہے، آگے بات آئے گی تو ہم رکھیں گے۔ سورہ توبہ، اس کے مختلف نام مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ مثال کے طور پر تفسیر ابن عطیہ میں اس کے کچھ نام بیان کیے گئے ہیں۔ یہ اس سورت کا ایک نام ہے الفاضحہ، اس سورت کا دوسرا نام ہے الحافرہ، اس سورت کا تیسرا نام ہے العذاب، اس کا چوتھا نام ہے المشقشقۃ، اور اس کا پانچواں نام ہے المباصرہ، اور اس کا چھٹا نام ذکر کیا گیا ہے المشیرہ، اور ساتواں نام ہے البحوث۔ یہ سب نام منافقین کے اوصاف کے تحت گزرتے ہیں، اور اسی لیے کہ اس صورت میں منافقین کا تذکرہ زیادہ کیا گیا ہے۔ التوبہ اور سورہ برات، یہ جو ہے مشہور 2 نام ہیں جس کو امت مسلمہ اچھی طریقے سے جانتی ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 6 میں، آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمن اور اپنے نافرمانوں سے برات کا اظہار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرکین سے بری ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ کی مشرکین کے تعلق سے کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو انسانیت کی ایک تعلیم دیتے ہوئے بیان فرمایا وَإِنَّ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ جب کوئی مشرک پناہ لینے کے لیے تمہارے پاس آئے تو تم اس مشرک کو پناہ دو۔ یہ مت کہو کہ جب تو مشرک ہے ہم پناہ نہیں دیتے، اس کو پناہ دینا چاہیے، چاہے مسجد میں ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے ادارے میں ہو۔ پناہ حالات سے ہار کر آنے والے مشرک کو اور پناہ اس کی جان بچا کر آنے والے مشرک کو، ہم یہ نہیں بولیں گے کہ تو مشرک ہے کافر ہے جا تیرے لیے پناہ نہیں ہے، نہیں ایسی بات نہیں ہے، اس کو پناہ دینا چاہیے، کھلانا پلانا۔ اب پناہ دینے کے بعد کیا کرنا؟ حتی یسمع کلام اللہ، اللہ کا کلام اس کو سناؤ بولے اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ۔ یعنی پناہ دینے کے بعد اس کو دعوت کا کام کرو، ارشاد کا کام کرو، کلام الہی سناؤ۔ یہ مشرکین کے لیے سب سے بڑی بات ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان کے دلوں کے اندر نرمی پیدا کرتا ہے۔ کلام مجید کی زبان اگرچہ کہ عربی ہے، لیکن یہ عربی اس کے لحن اور لب و لہجے کے حساب سے اس کے دل پر اثر کرتی ہے، اس کے دل پر اثر کرنے والا کلام ہے۔ تو یہ نہیں، مثال کے طور پر یہ آیت ہمارے ماحول میں ہم اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس کوئی فرقہ وارانہ فساد ہو تو مشرک لوگ جیسے مومنوں کو ساتھ ظلم کرتے ہیں، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ ظلم و ستم کرے۔ اگر ہم دیکھیں کہ غیر مسلم پریشانی کے عالم میں ہیں کسی وجہ سے، ہم لا کر ان کو پناہ دیں گے۔ پناہ دینے کا سبب کیا ہے؟ تاکہ ان کے دل میں نفرت ختم ہو اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھیں اور مسلمانوں کو قریب سے دیکھ سکیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 17 سے ہمارا گزر ہوا، ایک بنیادی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 17 میں کہا کہ کسی بھی مشرک کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں۔ مشرک کے لیے جائز نہیں ہے یہ کام کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں یا مسجدوں کی خدمت کریں، کیونکہ وہ اللہ کی توحید کے منکر ہیں، لہذا وہ اللہ کا کام ہرگز نہیں کر سکتے، چونکہ وہ توحید کے منکر ہیں۔ اسی لیے یہاں ایک شرعی طور پر مسئلہ نکلتا ہے، وہ کیا ہے؟ حکومت نے اگر اپنی طرف سے کوئی زمین عطا کی تو اللہ کے لیے وہ زمین قبول نہیں کرنا چاہیے۔ سیدھی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ حکومت کا حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے لیے مسجد فراہم کرے۔ جیسے ہمارے پاس ہوتا نا، الیکشن قریب آ گیا تو حکومت بول دی کہ اچھا آپ ہیں مسلمان، چلو یہ عیدگاہ آپ کو دے دیا گیا، نماز پڑھو۔ ہم نماز پڑھتے رہتے، لیکن ایک بعض زمانے کے پھر اختلافات وہاں پیدا ہو جاتے، چونکہ گورنمنٹ کی عطا کردہ ہے، وہ تو مسلمان بول کر دیتے ہیں اور بعد میں لوگ آ کر بولتے ہیں کہ ہمارا مسلک تمہارا مسلک مسلمانوں کو دی گئی وغیرہ۔ نہیں، ضرورت نہیں ہے۔ عیدگاہ کے لیے زمین خریدو، نماز پڑھو۔ مسجد کے لیے زمین خریدو۔ دوسرا مسئلہ ایک نکلتا ہے کہ کسی بھی قبضے کی زمین پر مسجد بنا کر نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ نہیں، ہمارے سیکولر ملک کے اندر ایسا ہوتا ہے، حکومت کی کہیں زمین پڑی ہوئی ہے، کہیں مندر بنا دی گئی تو ہم بھی کیا کرتے، اتنی زمین قبضہ کر کے مسجد بنا دیتے۔ نہیں، جائز نہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی مسجد کے لیے پیسہ دے کر 2 یتیموں کی زمین کو خریدا تھا، پھر مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی۔ ہاں، اگر کوئی مسلمان ہے مسجد کے لیے جگہ ہبا کرتا ہے، وہ جگہ لی جائے گی، لیکن وہ زمین کس کی ہو؟ مسلمان کی۔ کیوں؟ اس آیت کے نیچے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا، یقیناً مسجد آباد کرنے کا حق ان لوگوں کو ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ 5 صفات والے اللہ کے دین کی خدمت کر سکتے ہیں، اللہ کی مسجدوں کی خدمت کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ اسی لیے ایک مسئلہ ہم نے پرسوں بھی آپ کے سامنے بتا دیا کہ حکومت نے کیا کیا کہ اپنی طرف سے کہا مساجد کے اماموں کو ہم مشاہرہ دیں گے اور ہمارے بھائی میدان میں کود پڑیں۔ امام مسجد کو کسی بھی غیر مسلم حکومت سے تعاون لینا یہ جائز نہیں ہے۔
نماز پڑھنے والے چندہ کریں گے، امام کی تنخواہ دیں گے، مسجد کی حاجات پوری کریں گے، لیکن ہم حکومت سے کام کرائیں گے نہیں۔ حکومت کا کام عام انسانوں کی خدمت کرنا ہے، ورنہ کل کے دن کیا ہوگا؟ فرقہ پرستی شروع ہو جائے گی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ بات جو کہتے ہیں مسلمانوں کے تحفظ کے لیے، کل فرقہ پرستی آ جائے گی، بولیں گے اچھا تم وہاں مسجد کو دیے تھے نا زمین، اب یہاں ہمارے کو بھی دو، ایک اٹھے گا ان کو دو، ایک اٹھے گا ان کو دو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ حقوق کی پامالی ہو جائے گی، اس کے اندر نفرتیں اور زیادہ بڑھ جائیں گی جیسے آج ہمارے پاس ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ جہاں کہیں اللہ کا گھر بنائیں وہ زمین خرید کر بنائیں یا مسلمانوں کی ہبہ کری ہوئی زمین پر اللہ کا گھر بنائیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سوال کیا آیت نمبر 24 میں، بہت ہی زبردست سوال ہے اہل ایمان سے۔ وہ کیا ہے سوال؟ اے اہل ایمان یہ بتا دو تو صحیح، کیا تمہارے والدین، کیا تمہاری اولاد، کیا تمہارے بھائی، کیا تمہاری بیویاں اور یہ تمہارے رشتہ دار اور یہ تمہارا مال جس کو تم نے محنت سے کمایا اور تمہاری تجارت جس کے گھاٹے سے تم ڈرتے ہو، یہ تمہارے بلند و بالا محلات جس میں تم سکونت اختیار کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ تمہارے لیے پسند ہے یا اللہ اور اس کا رسول پسند ہے؟ ذرا سوچ لو۔ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے۔ دیکھیے دو میں سے ایک چیز سوچ لو، اگر یہ سب چیزیں پسند ہیں تو تھوڑا انتظار کرو، اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ نہ یہ مکان کام آئے گا، نہ یہ تجارت کام آئے گی، نفسا نفسی کا عالم اللہ تبارک و تعالیٰ کھڑا کر دیں گے۔ اس کی ایک جھلک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیمونیٹیشن کے اندر دکھا دیا، دوسری جھلک اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک وبا کو پھیلا کر دکھا دیا۔ یہ تو چھوٹی چیز ہے، جب بڑی چیز آئے گی تو اور کیا کرو گے؟ جب اور کیا کرو گے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں آ جاؤ، تمہارے دل میں یہ سب چیزوں کی محبت نہیں چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت چاہیے۔ لیکن افسوس آج ہمارا ایمان اسی لیے کمزور پڑ گیا کہ ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ثانوی درجے کی ہو گئی، اسی لیے ہمارا ایمان کمزور پڑ گیا۔ یہ مکان یہ وغیرہ آپ پوچھئے کیا ہے بھائی آج کل آپ دکھائی نہیں دے رہے ہیں، کیوں؟ تو آدمی کیا بولتا؟ نہیں مول صاحب تجارت میں اتنا مصروف ہو گیا کہ مجھے مسجد کو آنے کی فرصت نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ، کہیں نمازیں پڑھ رہے ہو؟ کہا کہ نہیں مول صاحب وہاں نماز چھوٹ گئی۔ کئی لوگ بولتے یہ بات، کئی لوگ یہ بات عرض کرتے ہیں، تو پھر فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ یہ دنیا ساری کی عربوں کی خصوصیت ہے۔ آج کل لوگ عربوں کی برائیوں پہ بڑی نظر رکھتے لیکن اچھائیوں پہ نہیں رکھتے۔ عربوں کی آج بھی ایک خصوصیت ہے، اذان کا وقت ہو جائے گا تو کسی بھی جگہ رہو کائنات کی، پہلے وہ نماز کے لیے تیار ہو جائے گا۔ مجلس چل رہی ہے آج ہمارے پاس، خود میں بتاتا ہوں، ہم دینداروں کے پاس یا ہمارے اہل حدیثوں میں بھی ایک کمزوری ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارا اجتماع چلتا رہتا ہے یا میٹنگ چلتے رہتی ہے تو ہم میٹنگ ختم نہیں کرتے، پہلے میٹنگ پوری کرتے بعد میں نماز پڑھتے۔ عرب ویسا نہیں کرتا، کتنی بھی اہم بات چلنے دو۔ مثال کے طور پر دیکھیے آپ، اوباما سلمان سے ملنے کے لیے آیا، شاہ سلمان سے، نماز کا وقت تھا، اوباما کو حال میں چھوڑ کر سلمان کیا بولے؟ آپ انتظار کرو ہم نماز پڑھ کر آتے ہیں۔ پورے قافلے کے ساتھ نماز کو چلے گئے، پوری دنیا میں اس کی ستائش کی گئی، اس عمل کی۔ یہ ہوتا ہے ایمان مسلمان کا۔ تجارت چل رہی نا، ٹھیک ہے معاملات بعد میں کریں گے، چلو نماز کو چلو نماز پہلے اللہ کا ذکر۔ سبحان اللہ، آج یہ چیز ہے ہمارے پاس نہیں، مال کی محبت، اولاد کی محبت، دنیا کی محبت۔ میں آپ کو دعویٰ کر کے بولتا ہوں، کسی بھی مسلمان کی شادی اگر ہوتی ہو تو شادی خانے میں کوئی نماز کا اہتمام نہیں کرتا۔ کسی نے مغرب کا اہتمام کر دیا تو عشاء لازماً وہاں چھوٹنے والی ہے، ورنہ دولہے کے انتظار میں ہماری عشاء بھی چھوٹ جاتی ہے اور مغرب بھی چھوٹ جاتی ہے۔ یہ تو ہے، شادی افضل ہو گئی اور اللہ کی عبادت ہمارے پاس بعد میں ہو گئی۔ یہی سوال اللہ تبارک و تعالیٰ، پہلے نماز، پہلے اللہ کا ذکر۔ اگر یہ نہیں رہا تو ہمارے دلوں کے اندر ایمان کبھی بھی نہیں جاگے گا۔ اس کے بعد ہمارا گزر ہوا آیت نمبر 25 میں سے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نصرت اور مدد کے کچھ واقعات بیان فرمائے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیر، بہت سے موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد
حنین کے وقت کی، جبکہ زمین تمہارے لیے تنگ کر دی گئی تھی، تم تعداد میں بہت کم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اور مومنین کے دلوں میں سکینت نازل فرمایا اور آسمانوں سے فرشتوں کے لشکر اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں۔ جنگ حنین کا واقعہ اللہ نے پیش کیا جو سن 8 ہجری میں واقع ہوئی تھی۔ حنین ایک وادی کا نام ہے جو مکہ اور طائف کے درمیان ہے۔ مشرکین مکہ کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جنگ بدر اور آخری جنگ حنین تھی۔ یہ جنگ قبیلہ حوازن اور دوسرے مشرکین کے خلاف ہوئی۔ اس جنگ میں مشرکین کے بہت سارے قبائل مکمل ساز و سامان، مرد و خواتین، بچے اور جانور سب کچھ لے کر وہ لوگ حاضر ہو گئے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 12,000 کا لشکر تھا۔ اس جنگ میں یہ جنگ ہوئی، اللہ کی نصرت آئی۔ تب اس کے بعد کیا ہوا؟ مشرکین 30,000 کی تعداد میں تھے، مومنین 12,000 کی تعداد میں تھے۔ کتنا بڑا ڈیوریشن ہے دیکھیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے کیا کہا؟ اللہ نے ہم 5,000 فرشتے نازل کر دیتے۔ فرشتے بھی کیسے؟ نشان دہندہ فرشتے، کندہ کرے ہوئے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ تو ہوا یہ جنگ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح یاب کیا، تو 6,000 قیدی آپ کے ہاتھ میں آئے، 24,000 اونٹ مال غنیمت میں ملے، 4,000 سے زیادہ بکریاں حاصل ہوئی، 4,000 رقیہ یعنی 1,60,000 درہم، جس کی مقدار 6 کنٹل سے زیادہ ہوتی ہے۔ اتنی چاندی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت کے طور پر حاصل کی گئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد ہے۔ اسی لیے اللہ نے ان واقعات کے ذریعے سے ہم کو یہ نصیحت کیا کہ تم بھی جو ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی فرمانبرداری کرو، تو اللہ تمہاری بھی مدد ایسے ہی کرے گا۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مذہبی پیشواؤں کی ایک غلطی بیان کیا کہ مذہبی پیشوا کس طریقے سے لوگوں کا مال غلط انداز کے اندر کھاتے ہیں۔ یہود اور نصارہ کا تو معلوم ہے، مشرکین کا تو معلوم ہے، مذہبی پیشوا عبادت کو تجارت بنا کر رکھے ہیں، لیکن مسلمان مذہبی پیشوا علماء زعما یہ کام نہیں کر سکتے، لیکن وہ باطل طریقے سے مال کھاتے ہیں۔ باطل طریقہ کیا ہے؟ چھو منتر کے ذریعے سے مال کھاتے ہیں، تعویذیں لکھ کر مال کھاتے ہیں، بدعات کے کام کر کے مال کھاتے ہیں، خرافات کے کام کر کے مال حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ مطلق طور پر غلط ہے، تم اس طریقے سے ہرگز نہ کرو۔ اس کے بعد آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تاریخ کی ایک بہت بڑی حقیقت کو بیان فرمایا کہ کیلنڈر کا آغاز اس زمانے یا اس صدی کی ایجاد نہیں ہوتی۔ کیلنڈر کا آغاز اللہ نے اسی وقت کر دیا جبکہ زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ کیلنڈر بہت قدیم ہے اسلام میں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس مہینوں کی گنتی 12 کی ہے، جس میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک تاریخ بنایا اور کہا کہ کیلنڈر ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صبح شام کا تذکرہ کیا، صبح اور شام چاند اور سورج کا نکلنا، یہ بھی نظام شمسی جو ہیں اوقات کے تعین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا۔ اس آیت میں صحابہ کے مقدس گروہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ کیا ہے۔ کہا اے ایمان والو، جب تم کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف نکلنے کا حکم دیا جاتا ہے تو تمہارے پیر زمین سے چمڑ جاتے ہیں، یاد رکھو کہ اللہ کو تم جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم عزت اور عافیت چاہتے ہو تو اللہ کی راہ میں فوراً نکلو، ورنہ اللہ کی یہ طاقت ہے کہ تمہاری جگہ اللہ تعالیٰ ایک نئی قوم کو جنم دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی روکنے والا ہرگز نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 60 میں زکوٰۃ کے مدات بیان کیے گئے ہیں کہ زکوٰۃ 8 حصوں میں بانٹی جائے گی، 8 طریقے سے جو ہے زکوٰۃ خرچ کی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 73 سے لے کر 80 تک مخالفین کی بدخصلتیوں کو تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا کہ منافقین کس قسم کی حرکتیں کیا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے ان کے انجام بد کو پہنچانے والا ہے۔ آیت نمبر 81 سے لے کر 87 تک اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو اس بات کا حکم دیا کہ اگر کوئی منافق مر جائے تو ایسے منافق کی نماز جنازہ آپ ہرگز نہیں پڑھائیں گے۔ روک دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ ایک باب ہے، ایک خطبہ طلب کیا جاتا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس کے اندر تھوڑی سی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ تو یہاں پر سورہ توبہ الحمدللہ مکمل ہوئی۔ جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں تلخیص کے طور پر، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔